فلسفیانہ مزاح۔ شرلاک ہومز اور ڈاکٹر واٹسن کیمپنگ ٹرپ پر تھے۔ آدھی رات کے وقت ہومز نے واٹسن کو جگایا اور کہا، واٹسن، آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ واٹسن، میں لاکھوں ستارے دیکھ رہا ہوں۔ ہومز، تم ان ستاروں سے کیا اندازہ لگاتے ہو؟ واٹسن، بہت کچھ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سگریٹ سلگایا اور دونوں چلتے ہوئے اپنے خیمے سے ذرا دور چلے گئے۔ آسمان کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے اور انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے واٹسن بولا، میں دیکھتا ہوں کہ علم الفلکیات کی روح سے لاکھوں کہکشائیں اور اربوں ستارے اور سیارے ہیں۔ علم النجوم کی روح سے زحل لیو میں ہے۔ ہورولوجی کی روح سے اس وقت رات کے تقریباً 3:30 بجے ہیں۔ موسمیات کی روح سے موسم ٹھیک اور صاف رہے گا۔ مذہب کی روح سے میں دیکھتا ہوں کہ خدا قادر مطلق ہے اور انسان اس کی انتہائی چھوٹی سی لیکن غیر معمولی مخلوق ہے۔ لیکن ہومز، تم کیا کہتے ہو؟ ہومز، جو کچھ گھبرایا ہوا تھا، چیخ کر بولا، واٹسن، ابے احمق، واپس چلو، مجھے اپنا خیمہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی اسے چرا کر لے گیا ہے۔ آدھی رات کو ہڑبڑا کر بیوی نے شوہر سے کہا، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ آپ نے مجھے ایک موتیوں کا ہار دیا ہے۔ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ شوہر مسکرایا اور اپنی بیوی کو چوم کر بولا، کل تم کو اس کی تعبیر پتہ چل جائے گی۔ اگلے دن شوہر ایک چھوٹا سا پیکٹ لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کو دے دیا۔ بیوی نے اچھل کر پیکٹ پکڑا، سینے سے لگایا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشی سے اس کو کھولنے لگی۔ پیکٹ کھولا تو اس میں سے ایک کتاب نکلی جس کا نام تھا خوابوں کی تعبیر۔ تیز و تند طوفان کے دوران سڑک کے دوسری طرف ایک طالب علم نے اپنے فلسفی استاد کو دیکھ کر بازو لہرائے اور چیخ کر کہا، استاد، استاد، میں دوسری طرف کیسے آ سکتا ہوں؟ فلسفی مسکرایا اور بلند آواز سے بولا، تم تو پہلے ہی دوسری طرف ہو۔ مشہور فلسفی سارتر ایک کیفے میں بیٹھا اپنی کتاب وجود و عدم، بینگ اینڈ نتھنگ کے مسودے پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ اس نے ویٹر سے کہا، ایک کپ کافی بغیر کریم کے لا دو۔ ویٹر نے جواب دیا، معذرت کہ ہمارے پاس کریم ختم ہو چکی ہے، کیا دودھ کے بغیر لے آؤں؟ فزکس ڈپارٹمنٹ کا ڈین اپنے عملہ سے، مجھے ہمیشہ آپ لوگوں کو لیبارٹریوں اور مہنگے آلات اور سامان کے لیے اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، کیا تم شعبہ ریاضی کی طرح نہیں بن سکتے؟ انہیں صرف پینسل، کاغذ اور ردی کی ٹوکری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اس سے بھی بہتر کہ شعبہ فلسفہ کی طرح انہیں صرف ایک پینسل اور کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لڑکا پہلی بار اپنی گرل فرینڈ سے ملاقات کے لیے جانے والا تھا اور کافی ہچکچا رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم نہیں جانتے کہ پہلی بار کسی لڑکی سے ملاقات پر کیسے اور کیا بات کی جائے تو صرف 3 موضوعات یاد رکھو۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 خاندان اور نمبر 3 فلسفہ۔ انہی تینوں موضوعات میں سے کسی ایک سے بات چیت شروع کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ملاقات کے دن لڑکا لڑکی ایک بڑے ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں۔ لڑکا آئس کریم اور سوڈا آرڈر کرتا ہے۔ کچھ دیر تک خاموشی سے دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی لڑکے کی گھبراہٹ مزید بڑھتی ہے تو اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آتی ہے۔ وہ پہلا موضوع چنتا ہے اور لڑکی سے پوچھتا ہے، کیا تمہیں کیک پسند ہے؟ لڑکی جواب دیتی ہے، نہیں، اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ کچھ مزید ناگوار لمحوں کے بعد لڑکا اپنے والد کی نصیحت میں سے دوسرا موضوع چنتا اور پوچھتا ہے، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ لڑکی جواب دیتی ہے، نہیں، اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ اب لڑکا آخری کارڈ کھیلتا ہے اور پوچھتا ہے، اگر تمہارا بھائی ہوتا تو کیا وہ کیک پسند کرتا؟ 4 دوست اسکاٹ لینڈ کے پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ ان میں ایک انجینئر، ایک سائنسدان، ایک ریاضی دان اور ایک فلسفی تھا۔ جب وہ ایک کھیت کے قریب سے گزرے تو انہیں ایک کالی بھیڑ نظر آئی۔ انجینئر نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی سب بھیڑیں کالی ہیں۔ سائنسدان نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کالی ہوں اور کچھ سفید ہوں۔
ریاضی دان نے ایک لمحے کے لیے بھیڑ پر غور کیا اور کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان سب میں سے صرف یہی ایک کالی ہو۔ آخر میں فلسفی ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم بھی ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بھیڑ کا صرف ایک ہی حصہ کالا ہو جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نیتشے نے کہا، خدا مر گیا ہے۔ خدا نے کہا، بس بہت ہو گیا، یہ کون بدتمیز ہے؟ سقراط نے کہا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ آگسٹن نیتشے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی بھی خدا کا انکار نہیں کرتا سوائے اس کے جس کے لیے یہی فٹ بیٹھتا ہو کہ خدا موجود نہیں ہے۔ رینے ڈیکارٹ نے کہا، خدا مر نہیں سکتا، وہ ایک لامحدود مادہ ہے۔ خدا ابدی، ناقابل تغیر، خود مختار، ہماگیر اور قادر مطلق ہے۔ خدا نے کہا، رینے تمہارا شکریہ، تم کو سزا سے خارج کیا جاتا ہے۔ سارتر نے کہا، اگر خدا موجود ہے تو بھی کچھ نہیں بدلے گا، انسان اپنی آزادی کے ذریعہ خود اپنی تخلیق کرتا ہے۔ چومسکی نے کہا، مذہب کی بنیاد یہ خیال ہے کہ خدا ایک قوت ہے۔ کارل پوپر نے کہا، اوہ کیا واقعی؟ خدا کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کی تردید کروں گا۔ خدا بولا، اوہ ہیلو، میں یہاں ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نادیدنی ہوں؟ میں تم لوگوں کی بحثوں سے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے اب میں ایک لمبی چھٹی پر چلا جاؤں گا۔ ایک آئرش فلسفی کی نصیحت۔ فکر کرنے کی صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم ٹھیک ہو یا بیمار ہو۔ اگر تم ٹھیک ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم بیمار ہو تو فکر کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے یا مر جاؤ گے۔ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم مر جاتے ہو تو فکر کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں۔ اگر تم جنت میں چلے گئے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر تم جہنم میں چلے گئے تو وہاں اپنے دوستوں سے ملاقات میں اتنے مصروف ہو جاؤ گے کہ تمہارے پاس فکر مند ہونے کے لیے وقت ہی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فلسفے کا مطالعہ بہت گرم ہوتا ہے، چنانچہ میں نے فلسفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میرے سارے رشتہ دار افلاطونی ہیں۔ ایک یونیورسٹی کے فیکلٹی اجلاس میں شعبہ فلسفہ کے ڈین پر ایک فرشتہ ظاہر ہو گیا۔ فرشتے نے ڈین سے کہا، میں تم کو 3 چیزیں دے سکتا ہوں، حکمت، خوبصورتی یا $10 ملین۔ تم ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہو۔ ڈین نے بغیر سوچے سمجھے حکمت کا انتخاب کر لیا۔ اچانک ایک بجلی سی چمکی اور یکدم ڈین کی شخصیت بدل گئی۔ اب اسے حکمت مل چکی تھی، لیکن اسی دوران پاس بیٹھے ایک فیکلٹی رکن نے اس کے کان میں سرگوشی کی، سر مزید بھی کچھ بولیں، سب آپ کی ادھوری تقریر سے پریشان ہو رہے ہیں۔ ڈین نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، کاش میں $10 ملین مانگ لیتا۔ دوستو، میں فلسفے کے بارے میں کوئی مزاح کرنا چاہتا تھا، بٹ آئی کانٹ۔